بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں مجھے آپ کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا۔ اس سفر کے درمیان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزے دیکھے۔ ان میں سے پہلا یہ کہ راستے میں جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس وقت ہم جس جگہ سے گزر رہے تھے وہاں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پردے میں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت فرماتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دور ایک پہاڑ کی طرف دیکھا تو اس پر درخت نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جاؤ جا کر ان دونوں درختوں سے کہو کہ تم دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ میں پہاڑوں کی طرف گیا اور جا کر ان درختوں سے کہا کہ چلو تم دونوں کو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ ان دونوں درختوں نے پہاڑ میں سے اپنی جڑیں سمیٹیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے، اور وہاں جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے چھپا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی اور پھر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ واپس اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ میں نے ان سے واپس جانے کا کہا تو وہ واپس چلے گئے۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں چلتا ہوا ایک جگہ پر پہنچا تو وہاں کچھ لوگ جمع تھے جو ایک اونٹ کے ارد گرد کھڑے تھے۔ وہ شاید اونٹ کو مار دینا چاہتے تھے۔ اونٹ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان لوگوں سے بچا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم سب اس اونٹ کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، ہمیں ٹانگیں بھی مارتا ہے اور دانتوں سے کاٹتا ہے، اس نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا کہ تو اس طرح کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پاگل نہیں ہوں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سوئے رہتے ہیں اور عشاء کی نماز ادا نہیں کرتے۔ مجھے ڈر ہے کہ ان پر کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی مارا جاؤں، لہٰذا میں انہیں نیند سے بیدار کرتا ہوں تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں کاٹ کھاؤں گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اس اونٹ کو چھوڑ دو اور سونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کیا کرو، پھر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اور تیسرا واقعہ یہ کہ سفر کے دوران میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بڑی سخت پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس پہاڑ کے پاس جا کر اسے کہو کہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ۔ میں پہاڑ کے پاس گیا اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے اسے جا کر کہہ دیا۔ پہاڑ نے میری بات سن کر مجھ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اس دن سے رو رو کر میں نے اپنا سارا پانی ختم کر لیا ہے، اب مجھ میں ایک بھی بوند پانی کی نہیں بچی، اس وجہ سے میری پشت پر کوئی جڑی بوٹی بھی نہیں اگ سکی۔ سبحان اللہ، یہ تھی میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ کہ ہر چیز جھک کر ادب سے سلام کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مبارک پر درخت اور پہاڑ بھی خود چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کا حکم مانتے تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔